اب آئیے سنتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس دنیا میں کس کو ستایا گیا دین کی راہ، یہ بھی سن لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں جس قدر مجھے ڈرایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی مجھے تکلیفیں دی گئی ہیں اتنی کسی کو نہیں دی گئیں۔ بعض اوقات مجھ پر ایسے حالات بھی آئے کہ ایک ایک مہینے تک میرے اور بلال کے لیے اتنا بھی نہ ہوتا جسے آل محمد کھا سکیں، سوائے اتنی چیز کے جو بلال کے بغل میں آ جائے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات میں بھی بہت سے امتحانات آئے، مگر تاریخ گواہ ہے جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمت میں، آپ کے صبر میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ اب مجھے بتائیے نا، آپ تو رب کے حبیب ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہی از the reason of the all creation۔ آپ کے اوپر اتنی آزمائشیں آئیں کہ آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا۔ مجھے بتائیے پھر میں اور آپ کیا ہیں؟ اگر ہم پر چھوٹی موٹی آزمائش آ جائے تو پھر صبر ہی کرنا تو بنتا ہے۔ کاش یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آگے چلتے ہیں۔ پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد گرامی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے۔ عمر شریف تقریباً 5 برس کی ہوئی تو والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفر آخرت آپ کی اختیار کر گئی۔ 8 سال کی عمر میں کفالت و پرورش کرنے والے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر صبر مصطفیٰ کو دیکھیں، زبان پر کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے کہ مجھے والدہ اور والد کے سائے سے کیوں محروم رکھا۔ ذرا سوچئے نا میرے پیارے اسلامی بھائی، بچپن میں ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی والد صاحب چلے گئے، بچپن میں والدہ چلی گئیں، پھر کفالت کرنے والے دادا بھی چلے گئے، مگر یہ کیسی شخصیت ہے کہ فرام دا ڈے ون ہمت کے پہاڑ، سبحان اللہ، صبر کا ایسا سمندر ہے جس سے ساری سیراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اعلان نبوت کا 4تھا سال ہے، ابھی تو اعلان نبوت جب کیا، رب کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور ارشاد ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ۔ جب اعلان اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اعلانیہ طور پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ پہلے تو چھپ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتایا، اس سے پہلے ایک مکان میں رہ کر نیکی کی دعوت دی جاتی رہی، اسلام کی دعوت دی جاتی رہی، چند لوگ ایمان لائے، مگر اب جب اعلان نبوت کے 4تھے سال حکم ہو گیا کہ اب اعلان تبلیغ کریں، اللہ اکبر، ناظرین پھر تو غضب ہو گیا، پھر تو اپنے پرائے ہو گئے، رشتے دار دور ہو گئے، پڑوسی دور ہو گئے، وہ لوگ جو آپ کو امین اور صادق کہتے تھے وہ جان کے پیاسے ہو گئے۔ کیسی تکلیف ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ امیجن نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کسی کو اتنا بھی ستایا جا سکتا ہے، جس کی امانت داری، جس کی صداقت کے نغمے گنگنائے جاتے تھے، جن کا کردار ان کے سامنے تھا، مگر جب رب کی طرف بلایا اور ان کو بت پرستی سے روکا، ان کے برے خداؤں کی طرف سے انہیں روکا، ان کے باطل خداؤں سے انہیں روکا، اللہ اکبر، پھر کیا ہوا؟ زبان لڑکھڑا جاتی ہے ان باتوں کو بیان کرنے۔ اللہ اکبر، کبھی کفار مکہ نبی پاک کی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی مبارک جسم پر نجاست ڈال دیتے، تو کبھی مقدس گردن میں چادر کا پھندا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حرم کعبہ میں نماز کی حالت میں ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹنی کی بچہ دانی لا کر نبی پاک کے کاندھوں پر رکھ دی۔ ان سب باتوں کے باوجود بھی کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سنتے جائیے، اس طرح کے واقعات سن کر ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر نبی پاک کو کس قدر ستایا گیا۔ میں نے جو ابھی آپ کو واقعہ سنایا کہ کس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش اقدس پر اونٹنی کی بچہ دانی رکھی گئی، ماجرا کیا تھا کہ نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے، عین نماز کی حالت میں ابو جہل نے کہا کوئی ہے جو آلے فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجڑی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کاندھوں پر رکھ دی۔ پیارے آقا سجدے میں ہیں، اور اس بدبخت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اس نے اوجڑی لا کر نبی پاک کے مبارک کاندھوں پر رکھ دی۔ میرے آقا سجدے کو طویل فرما رہے ہیں، اور یہ بدبخت نبی پاک کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر ہنسی کے مارے گر رہے ہیں۔ اب یہ خبر بی بی فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملتی ہے۔ آپ ابھی کم سن ہیں، دوڑتی بھی آتی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، ان بدبختوں کو دور کیا، نبی پاک کے مبارک کاندھے سے اس بچہ دانی کو ہٹایا۔ پیارے آقا کے قلب اقدس پر بہت زیادہ غم تھا، نبی پاک بھی اشکبار ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بہت زیادہ اپنے آنسو بہائے کہ بابا جان کے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک جب تلاوت کرتے تھے نا
آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ تلاوت کتنا آسانی سے کر لیتے ہیں۔ ایک وقت یہ تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت کرتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل، قرآن کو نازل فرمانے والے اللہ تعالیٰ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے اور گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے تاکہ لوگوں تک قرآن کی آواز نہ پہنچے۔ نبی پاک قرآن پڑھتے تو وہ سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے۔ نبی پاک کا چچا ابو لہب چلا چلا کر لوگوں سے کہتا تھا، اے لوگوں یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو۔ آپ ذرا سوچئے، بیان کرتے تو شور مچاتے، تلاوت کرتے تو شور مچاتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، اللہ ہی کی طرف تو آپ بلا رہے تھے، مگر کس قدر قلب اقدس پر تکلیف گزری ہوگی۔ شاعر